کتنا ہی خوبرو ہے وہ بندہ اور کتنا اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ بندہ جو اللہ نے آرڈر دیا اور اس پر اتر گیا، اور ماہ رمضان میں ہر اس چیز سے وہ رک گیا جس سے اللہ نے رکنے کو کہا۔ بہت ساری چیزوں سے انسان کو رکنا ہوتا ہے، جیسے روزہ ہے، آپ نے بہت ساری تقریروں میں سنا ہوگا، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، کانوں کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، دل کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، گویا کہ تمام اعضاء کا، جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں باڈی کے، ان سب کے سب کا روزہ ہے۔ اور وہ روزہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا اس سے کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے انسان رک جائے، یہی اصل روزہ ہے، اور اسی پر انسان کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر زبان کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو گویا پیٹ کا روزہ تو رکھا کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن یہ زبان کا روزہ جو کہ جھوٹ بولنا تھا سے رک جانا تھا، آپ رکے نہیں، اسی زبان سے غیبت کرتے رہ گئے، چغلی کرتے رہ گئے اور فساد پھیلاتے رہ گئے، اختلافات کرتے رہ گئے، لڑائی کرتے رہ گئے، گندی باتیں کرتے رہ گئے، تو زبان کا روزہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ حرام چیزیں جسے اللہ نے منع کیا ان چیزوں کو آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے ماہ رمضان میں روزے کی گھڑی کو ٹالنے کے لیے، وقت بتانے کے لیے موبائل میں ٹائم پاس کر رہے ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہیں، تو یہ آنکھوں کا روزہ ختم ہو رہا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے کہا کہ وہ اپنی نگاہیں کی حفاظت کرے، ان کو نیچی رکھے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور پھر ایمان والی عورتوں سے بھی کہا کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ گویا کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، حرام چیزوں کے دیکھنے سے انسان آنکھوں کو محفوظ رکھے۔ کانوں کا روزہ ہے، غلط چیزوں کے سننے سے، ایئر فون کے ذریعے سے، بلوٹوتھ کے ذریعے سے آپ غلط چیزیں اگر سن رہے ہیں تو یہ کانوں کا روزہ جا رہا ہے۔ ہاتھوں کا روزہ، غلط چیزوں کے پکڑنے سے آپ کا ہاتھوں کا روزہ جا رہا ہے۔ غلط چیزوں کی طرف آپ جا رہے ہیں تو پاؤں کا روزہ جا رہا ہے۔ گویا ان تمام چیزوں کا روزہ ہے۔ اگر ان تمام چیزوں پر پورا اترتا ہے کوئی انسان تو یقینی طور پر وہ صاف ستھرا روزہ دار ہے۔ حالت یہ ہے کہ روزہ داروں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بعض روزہ دار ایسے بھی ہیں جو بے نمازی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی استقبال رمضان جو کہ ایک کتاب ہے، اس میں مطالعہ کرنے سے بہت سارے احکام و مسائل پتہ چلے، اور اس میں جو علماء نے اس کے مسائل لکھے ہیں کہ بے نمازی کا روزہ، اس کا کیا معاملہ ہے۔ بے نمازی یعنی سال بھر کے 11 مہینوں میں وہ شخص نماز پڑھا ہی نہیں، صرف ماہ رمضان آیا تو کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہن کر مسجد میں چلا آیا، تو ایسے روزہ داروں کے روزہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ ایسے روزہ داروں کا روزہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ تو رکھ رہا ہے، ایک فرض کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن دوسرا فرض ہے جو کہ نماز ہے، اور اس کو چھوڑنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فتویٰ ہے کہ جو مرد و عورت اگر جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نام کا صرف ٹائٹل ہے کہ مسلم ہے، زید ہے، بکر ہے، مثال کے طور پر میں نے بیان کیا عبداللہ ہے، صرف نام ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہو چکا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے پر۔ کئی دلائل ہیں، وقت کی کمی ہے، چونکہ میرا موضوع یہ ماہ رمضان کے روزے اور اس کا استقبال کیسے کریں، اس کے احکام و مسائل کیا، یہ بیان کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے کئی دلائل ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے لوگوں کو نماز پڑھنے سے بھی روکنے سے منع کیا ہے علماء کرام نے۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ وہ شخص جو 1 مہینے کے لیے نماز پڑھنے آیا وہ ٹریننگ میں 1 مہینہ چلا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عید کے بعد بھی نماز کو
پکڑ لے اور نماز کی عادت بن جائے۔ اس لیے نماز پڑھنے سے ایسے لوگوں کو روکا نہیں جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کا روزہ قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ماہ رمضان میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ میں یہ ایسا ارادہ رکھتا ہوں، عزم مصمم ہے، پختہ ارادہ ہے، تو ایسے لوگوں کا روزہ، نماز، یہ ساری کی ساری چیزیں قبول ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے استقبال پر ایک اور چیز یہ بیان کر دوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں اس کو اکٹھا کر لیا جائے، اس کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ پہلے ہی تمام چیزوں سے، مصروفیات سے آپ جو رمضان میں مصروف ہو جاتے ہیں، بیجی ہو جاتے ہیں مارکیٹنگ کرنے میں، سامان وغیرہ خریدنے میں، ان ساری چیزوں سے پہلے ہی آپ نپٹ لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں نیکیاں کرنے، ذکر و اذکار کا موقع ملے۔ خاص طور پر خواتین حضرات کو ماہ رمضان میں کم موقع ملتا ہے، تو ایسے میں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے ہی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ماہ رمضان سے پہلے ہی مہیا کر لیں، تاکہ انہیں جو ان کے جو اوقات زیادہ خرچ ہوتے ہیں کھانے پکانے میں یا اور چیزوں میں، وہ ان کے علاوہ جو وقت بچتے ہیں اس میں کم سے کم ذکر و اذکار کا موقع ملے۔ اور مرد حضرات کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کہ وہ پہلے ہی تمام چیزوں کو آپ مہیا کر لیں، جیسے کپڑے خریدنے ہوں عید کے لیے یا اور بھی چیزیں ہیں، اس کو ماہ رمضان سے پہلے ہی کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں بالغ پر، جوان مرد پر، جوان عورت پر، لیکن بچے بھی جو 10 سال سے کم ہیں وہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے بھی بعد میں جا کر روزہ رکھنے میں آسانیاں ہوں گی، اور ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے بچوں کو ماہ رمضان میں روزے رکھواتے تھے۔ اگر بچے خواہش پالتے تو اس کو روزے سے روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ آرڈر تو نہیں دینا ہے، لیکن اگر خواہش ہے تو بچوں کو منع بھی نہیں کرنی ہے، اور اس کو سحری میں اٹھانا بھی ہے، چونکہ اس کی خواہش تھی، اس لیے اس کی خواہش کو آپ کو ٹالنا نہیں ہے۔ اگر ٹال دیں گے تو پھر بعد میں جا کر اس کے لیے بہت مشکل ہوگا روزہ رکھنا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور بچوں کو جب بھوک لگتی تھی یا رونے لگتے تھے بھوک کی وجہ سے، تو اون کی روئی کا استعمال ہوا حدیث میں کہ اون کی روئی کا کھلونا بنا کر بچوں کو دے دیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، جس سے بچے کھیلا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے بچوں کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کے جو مسائل ہیں اس میں سے سب سے پہلی چیز میں نے یہ ذکر کیا کہ فرض کس پر ہے، اور دوسری چیز یہ بیان کرنی ہے کہ جو شخص مریض ہے، بیمار ہے، وہ شخص معذور ہے، چونکہ بیمار ہے تو مجبوری کی عالم میں وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص مریض ہو، بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ اور دنوں میں روزے کی گنتی کو وہ پوری کر لے۔ تو جو شخص بیمار ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بیماری کی بھی کئی کیٹیگریز ہے، جیسے ایک بیمار ایسا ہوتا ہے جو وقتی طور پر بیمار ہے، اور ایسی بھی بیماری ہے جو دائمی ہوتی ہے، جیسے کینسر کا مرض ہے، ٹی بی کا مرض ہے، یا بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں روزہ رکھنے سے انسان کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو کہ دائمی بیماری ہے اور اس کو اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے سال بھر یا اتنے دنوں تک دوا کھانے کے لیے، تو ایسے لوگ روزہ چھوڑ دیں گے، اور پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، چونکہ دائمی مریض ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر دلیل موجود ہے کہ ایسے لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے ہر روزے کے بدلے میں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کیا کرتے تھے۔
اور اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے کہ اناج یا غلہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر ایک مسکین کے کھانے کا جو اناج اور غلہ ہو سکتا ہے، تقریباً علماء کرام نے جو ذکر کیا 1.25 کلو کے برابر، نصف صاع 1.25 کلو کے برابر آپ کو اناج، جیسے چاول، دال اور سبزیاں بھی، چونکہ طعام کا لفظ ہے، سبزیاں بھی اس طریقے سے ایک پیکج بنا کر آپ غریبوں میں، مسکینوں میں ہر روزے کے بدلے میں آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے چیز ہے جو بہت ہی زیادہ بیمار ہوں یا جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوں، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، بہت زیادہ بھی بوڑھا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو ایسے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ چونکہ بوڑھے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگلے سال جا کر پھر سے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ ان کی ضعیفی اور بڑھتی جائے گی اور کمزوری بڑھے گی، تو ایسے لوگ چونکہ مجبور ہیں اور دائمی مجبوری ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی کہ ایسے لوگ ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ جہاں تک بات رہی سفر کی، تو حالت سفر میں رخصت ہے، چاہے تو انسان روزہ رکھے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ ایسی بھی مثالیں ملتی ہے حدیث کے اندر۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ یہ انسان کی منشا کے اوپر ہے، چاہت کے اوپر ہے کہ انسان چاہے، طاقت رکھ رہا ہے سفر میں، اگر ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا ہوائی جہاز میں ہے، تو ایسی صورت میں اگر چاہتا ہے تو وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر مشقت ہے روزہ رکھنے میں، مشقت برداشت کر کے روزہ رکھنا یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، آپ کو مشکل میں، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ تو حالت سفر میں انسان چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ چھوڑ دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے، ہم تمام لوگوں نے روزہ توڑ دیا، اتنی گرمی تھی کہ ہم اپنے سروں پر دھوپ سے بچنے کے لیے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں توڑا، اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے جنہوں نے روزہ نہیں توڑا۔ تو جو برداشت کر سکتے ہیں وہ روزہ رکھ لیں، اور جو برداشت نہیں کر سکتے ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ سفر کا اطلاق کتنی دوری پر ہوگا، اس کا ڈسٹینس کیا ہے، تو ایسی کوئی دلیل پختہ نہیں ملتی کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ اتنی دوری پر جائیں تو ہی سفر کا اطلاق ہوگا، بلکہ عام مفہوم میں جو سفر کہلاتا ہے، جس سے آپ سمجھ سکیں کہ ہاں یہ سفر ہے، اتنی دوری پر اگر آپ گئے تو حالت سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ یہی صورت ہے، اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں کو اس طرح کے کئی لوگوں کو رخصتیں دی ہیں، جیسے حیض و نفاس والی عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں، حاملہ عورتیں، ان تمام لوگوں کو یہ رخصت دی ہے کہ حالت ماہ رمضان میں وہ روزہ کو چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کریں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اگر چاہیں تو وہ بعد میں ہر ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتی ہیں۔ تو یہ چند روزے کے ضروری مسائل تھے، اور جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وقت کی کمی ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے اور ماہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے جو ماہ رمضان کے جتنے بھی اعمال ہیں اسے قبول فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ آمین۔